اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن کی جانب سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس لیکچر کے اوپر جس کا موضوع ہے تورات قانون اور انجیل خوشخبری کے بارے میں القرآن کیا کہتا ہے، یہ لیکچر برادر محمد شیخ جنہوں نے کمپائل کیا اور ڈیلیور کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو دعوت دوں کہ وہ آ کے اس لیکچر پہ ہمیں بتائیں، آپ سب کو تھوڑا سا لیکچر کا فارمیٹ، خاص طور پہ جو نئے حضرات آئے ہیں، ایک بکلٹ آپ کو سبوں کو دی گئی ہے جس کے اوپر یہ موضوع لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کا پیج نمبر 3 یا 4 کھول لیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے دائیں ہاتھ میں عربی میں آیت لکھی ہے، سورہ آل عمران، اور پھر اس کے نیچے آیت ہے، اور بائیں ہاتھ میں اسی آیت کا ترجمہ، کورسپونڈنگ اردو ترجمہ۔ یہ فارمیٹ آف دا لیکچر آپ دیکھیں، پوری بکلیٹ اسی طرح کمپائل ہوئی ہے اور اسی کے اوپر لیکچر دیا جا رہا ہے۔ تو ان آیات کو آپ فالو کریں۔ دوران لیکچر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں اٹھے تو ایک پیپر اور پینسل آپ کو دیا گیا ہے، اس میں اپنا سوال لکھ لیں۔ اسپیکر کو بالکل ڈسٹرب نہ کریں دوران لیکچر۔ جب ختم ہو جائے گا لیکچر تو اس کے بعد آپ کو موقع دیا جائے گا سوال جواب کا۔ اس ٹائم پہ میں آپ کو سوال جواب کا طریقہ کار سمجھا دوں گا، پر اس وقت جو مین باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دیں۔ اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور اب میں برادر محمد شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کے بیان کریں کہ تورات انجیل کے بارے میں القرآن کیا کہتا ہے۔ برادر محمد شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ موضوع ہے تورات یعنی قانون اور انجیل خوشخبری کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، تورات اور انجیل۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے تورات اور انجیل کے بارے میں، ہم یہ دیکھیں گے کہ معاشرے میں اراؤنڈ دا ورلڈ اس کو کیا سمجھا جاتا ہے۔ مروجہ لفظ تورا جو ہے عربی کا لفظ ہے جو قرآن میں آیا ہے، اس کو یہودی اپنی کتاب میں بلیو کرتے ہیں۔ یہودیوں سے یہ کتاب تورا جو ہے، ٹورا جو ہے، منسلک ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کو ٹورا دی گئی، ٹے سے ٹورا، عربی میں تا سے تورا۔ میں اس کے ابھی معنی نہیں کر رہا، بعد میں معنی بتاؤں گا، لیکن جو مروجہ سمجھا رہا ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ عبرانی ہیبرو لینگویج میں اس کو ٹورا کہتے ہیں، ٹے سے ٹورا۔ اور پیج نمبر صفحے پہ اس کا ذکر ہے، میں آپ کو ویسے بتا دوں تو یہودی جو ہیں ان کے پاس ایک کتاب ہے جس کو وہ ٹورا کہہ رہے ہیں، اور انجیل جو ہے، جو کرسچنز ہیں، عیسائی، ان کے پاس بھی ایک کتاب ہے جس کو وہ انجیل کہتے ہیں۔ تو وہ کس طرح ہے، وہ پہلے ہم کو سمجھنے کے لیے ہم کو بائبل کو دیکھنا پڑے گا۔ بائبل ایک کتاب ہے جو عیسائیوں کی، ٹوٹل یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ہولی بائبل۔ یہ ٹوٹل کتاب، پوری کتاب کی کتاب جو ہے، یہ یہودی اور عیسائی، یہودی اس کو نہیں، عیسائی بلیو کرتے ہیں کس طرح پوری بائبل۔ اور وہ کس طرح ہے کہ اس کا اگر میں آدھا حصہ ایسے پکڑ لوں اندازے سے، جس کو کہتے ہیں پرانا عہد نامہ، اولڈ ٹیسٹمنٹ، اور پھر آگے اس کو کہتے ہیں نیا عہد نامہ، نیو ٹیسٹمنٹ۔ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ یہودی جو ہے اس وقت دنیا میں اس کو بلیو کرتے ہیں، اپنی کتاب کہتے ہیں، وہ الگ سے چھاپتے ہیں، یعنی پرانے عہد نامہ کو الگ سے چھاپتے ہیں یہودی۔ عیسائیوں نے کیا کیا، وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کو جوائن کر کے ایک بائبل بنا دی، ہولی بائبل۔ تو جو پرانا عہد نامہ ہے اس کے اندر کچھ کتابیں ہیں، اور وہ اردو میں آپ کو بتاؤں
اس کے اندر پہلی 5 کتابیں جو ہیں، ایسے تو 46 بکس ہیں، لیکن اگر پہلی 5 کتابیں دیکھی جائیں تو وہ ہے جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹس، نمبرز اور ڈیوٹرانومی. یعنی اردو میں پیدائش، خروج، اخبار، اعداد، تثنیہ شرح. اس کو تورا کہتے ہیں. 5 پہلی کتابیں یعنی ہمارے مروج ہم لوگ اس کو کہیں گے پہلے چیپٹرز. 5 چیپٹرز آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ. 5 پہلی کتابیں جو پرانے عہد نامہ کے اندر جو 5 کتابیں ہیں ان کے یہ نام ہیں جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹس، نمبرز اور ڈیوٹرانومی. ان کو یہودی کہتے ہیں تورا، کیونکہ ان 5 کتابوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کا کچھ اور پیغمبروں اور مختلف چیزوں کا ذکر ہے، واقعات. اور اس میں موسیٰ سے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورا دی گئی. ان 5 کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورا دی گئی. اور وہ تورا وہ ان سے پوچھو کہ کون سی ہے، یہودیوں سے پوچھا بھائی یہ کون سی تورا ہے، تو کہنا یہ 5 پہلی کتابیں جس میں ذکر آ رہا ہے کہ موسیٰ کو تورا دی گئی وہ ہے تورا. جبکہ اس کتابوں کا نام کیا ہے؟ جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹس، نمبرز اور ڈیوٹرانومی. اس کو کہنا ہے وہ تورا، اور یہ سمجھا جا رہا ہے. تو جوز بھی یہ سمجھتے ہیں اور کرسچنز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی 5 کتابیں جو ہیں وہ تورا ہے. 5 کتابیں ان کے نام ہیں الگ، اس کو تورا کہہ رہے ہیں. تو یہ عبرانی ہیبرو لوگ بلیو کر رہے ہیں، اور اس کو انہوں نے اتنا پرچار کیا کہ پوری دنیا کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورا دی گئی اور وہ یہ 5 پہلی کتابیں. قرآن کیا کہتا ہے وہ ہمارا موضوع ہے. قرآن کیا کہتا ہے تورات اور انجیل کے بارے میں وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن میں وہ بتا رہا ہوں جو معاشرے میں اس وقت سمجھا جا رہا ہے. دوسری چیز ہے انجیل. قرآن کیا کہتا ہے تورات اور انجیل کے بارے میں. اب دوسری چیز ہے انجیل. تو اسی طرح پہلی 4 کتابیں نیو ٹیسٹمنٹ کی، یہ تو پرانی 5 کتابیں اس کی جو پرانی تھی شروع کی. اب آ گیا جناب نیا عہد نامہ. اس میں جو پہلے 5 گاسپل رائٹرز ہیں، 5 انجیلیں، 4 انجیلیں، گاسپل 4 گاسپل رائٹنگ جو مشہور ہیں. مارک پہلی گاسپل رائٹنگ، گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک. انجیل منسلک مارک کے، پھر میتھیو کے، پھر لوک کے اور جان کے، لوکا اور یونا. یہ 5 جو 4 آدمیوں کے نام ہیں ان سے منسلک کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے انجیل عیسیٰ ہیں. ان 4 کے اندر مارک، میتھیو، لوک، جان میں لکھا ہے عیسیٰ السلام ٹیچ کر رہے تھے انجیل. عیسیٰ السلام چاروں نے لکھا، یہ 4 گاسپل رائٹنگ چاروں، مارک، میتھیو، لوک، جان نے کیا لکھا؟ عیسیٰ السلام نے انجیل پڑھائی، ایونگیل، گاسپل. اور یہ کس کی انجیل ہے؟ یہ مارک کی انجیل ہے، میتھیو کی ہے، اکارڈنگ ان سے منسلک کیا گیا، میتھیو، مارک، لوک اینڈ جان. یہ سمجھا جا رہا ہے. تو یہ تو معاشرے میں جو سمجھا جا رہا ہے، جو جوز ہیں وہ تو بلیو ہی نہیں کر رہے نیو ٹیسٹمنٹ کو. نئے عہد نامہ کے اندر جسے مارک، میتھیو، لوک کی انجیل ہے اس کو بلیو ہی نہیں کر رہے. یہودی جو پرانے اس کو بلیو کر رہے ہیں اور پرانے عہد نامہ میں، اور جو تورا جو ہے وہ 5 پہلی کتاب ہے. اور عیسائی جو ہیں وہ نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی تورا کو بھی بلیو کر رہے ہیں. اور جب نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جو 5 گاسپل رائٹنگز ہیں اس میں کیونکہ لکھا ہے عیسیٰ السلام نے انجیل پریچ کی، انجیل بتائی، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ ان کی کہاں انجیل؟ وہ نہیں ہے ان کے پاس. وہ کہہ رہے ہیں مارک نے جو ہمیں بتایا کہ عیسیٰ السلام انجیل پڑھا رہے تھے وہ ہم بلیو کرتے ہیں. تو یہ تو اس کا کانسیپٹ دنیا میں مشہور ہے کہ موسیٰ السلام کو دی گئی تورا اور عیسیٰ السلام کو دی گئی انجیل. یہ کہاں سے مشہور ہے؟ یہ یہودی اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہ بائبل میں لکھا ہے. اب اگر کیا قرآن بھی ایسے ہی کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے اگر بیان کر رہے ہیں تو وہ ہم دیکھیں گے. تو موضوع یہ پہلے آپ کو میں نے یہ بنیادی طور پہ بتا دیا کہ یہ صاحب معاشرے میں کیا سمجھا جا رہا ہے تورات انجیل کے بارے میں. تو قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کیا کہتا ہے تورات انجیل کے بارے میں. اب میں یہ بتاؤں گا آپ کو آیات سے پہلے کہ لفظ تورا کے معنی عربی میں کیا ہے. تورا کے معنی عربی میں قانون، انجیل کے معنی خوشخبری، اور کتاب کے معنی لکھا ہوا یا کتاب آپ سمجھتے ہیں.
اور قرآن کے معنی پڑھائی. یہ 4 عربی کے الفاظ ہیں. قرآن عربی کے الفاظ ہیں. ہم قرآن جیسی سمجھتے ہیں تو میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے, اس میں قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں. اب میں اس کو ہاتھ میں لوں تو لوگ پوچھیں کہ کیا آپ کہیں گے قرآن ہے. یہ ایک مروجہ ایک بات ہے. ایکچولی تو ہاتھ میں کتاب ہے میرے, یعنی اس پیپرز پہ کچھ لکھا ہوا ہے, آیت لکھی ہوئی ہے, یہ کتاب ہے. اور قرآن جب میں کہوں گا تو اس کی جب قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھائی, ریڈنگ. اس کتاب لکھی کو جب میں پڑھوں گا تو وہ قرآن ہے. آیات کی پڑھائی, ریڈنگ کرنا. اسی طرح جو اگر فرض کریے اس میں کوئی احکام پڑھ رہا ہوں تو وہ تورات ہو جائے گی, قانون. اور اگر کوئی میں خوشخبری کی بات پڑھ رہا ہوں تو وہ انجیل ہو جائے گی. یہ تو اس کے معنی ہیں. اور ہاتھ میں میرے کیا ہے؟ کتاب. ہاتھ میں میرے کتاب ہے, پڑھائی کر رہا ہوں, قرآن ہے. کیا پڑھ رہا ہوں؟ اس وقت آیت کے اندر کیا ذکر آ رہا ہے؟ کوئی قانون کا ذکر آ رہا ہے تو وہ تورات ہے. اور اگر میں کسی خوشخبری کی بات کروں تو وہ انجیل ہے. تو یہ 4 الفاظ آپ کو میں نے بتا دیے معنوں کے اندر, کیونکہ یہ معنی نہیں کیے جاتے اور ان کو معاشرے میں سمجھا جاتا ہے مختلف کتابیں. کہ تورات ایک کتاب ہے, وہ شاید یہودی عیسائیوں کے پاس ہے, وہاں جا کے پتہ کیا کہ بھائی آپ کے پاس تورا, کہنا ہماری تو جینیسس ایکسوڈس یہ 4 پہلی کتابیں 5 ہیں, اس کو ہم تورا سمجھ رہے ہیں. وہ پوچھا انجیل آپ کے پاس, کہنا ہمارے پاس نہیں. مارک میتھیو لوک جان یہ بتا رہے تھے کہ یہ عیسیٰ کی انجیل ہے. عیسیٰ انجیل پڑھاتے تھے, سوری وہ کہتے ہیں عیسیٰ انجیل پڑھاتے تھے. یہ کیا تھے وہ انجیل, یہ نہیں پتا کیا ہے. تو تورات کے معنی عربی میں ہو گیا قانون, انجیل کے معنی خوشخبری, قرآن کے مطلب پڑھائی, کتاب کے معنی لکھا ہوا. یہ تو ہماری اس کے معنی ہے اردو لینگویج میں. اب ہم یہ دیکھیں گے آیات میں, قرآن کے اندر جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ان تورات انجیل کے بارے میں. اس کے لیے جو ہم پہلا پیج 2 ہے اس کو کھولیے. پہلا کون سا پیج جو بھی ہے, آل عمران, اس کی 3 آیت ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. اس نے تجھ پر حق کے ساتھ کتاب یعنی لکھائی نازل کی, تصدیق کرنے والی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے, اور پہلے سے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس نے تورات قانون اور انجیل خوشخبری نازل کی, اور اس نے فرقان فرق کرنے والا نازل کیا جو حق. اچھا, اب یہ تو آیت ہو گئی. اب اگر آپ غور سے دیکھیں اس عربی میں, اس میں کتاب لفظ بھی ہے, اس میں تورات ہے لفظ, اور اس لفظ میں عربی میں دیکھیں انجیل ہے اور فرقان ہے. نزل علیک الکتاب, نازل کی گئی تیرے اوپر کتاب, عربی کا لفظ کتاب. آگے کتاب, ابھی میں یہ بتا رہا ہوں اس میں کیا کیا ہے. کتاب آ گیا بالحق, حق کے ساتھ, مصدقا لما بین یدیہ, تصدیق کر رہا ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. وانزل التوراۃ, اور نازل کی تورات. ابھی ہم تورات کے معنی پڑھ چکے ہیں, قانون لفظ تورات آ گیا. والانجیل نازل کی, اور انجیل نازل کی, انجیل آ گیا. من قبل, پہلے سے, ہدی للناس, لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل پہلے سے نازل کی. والفرقان, اور فرقان نازل کیا. وانزل الفرقان, اور فرقان نازل کیا. تو اب بتانا آپ کو یہ تھا کہ ایک 4 الفاظ اس والی آیت میں, صرف اس آیت میں کتاب بھی ہے, تورات بھی ہے, اور انجیل بھی ہے, اور فرقان بھی ہے. 4 الفاظ ہیں جن کے اپنے معنوں کے مطابق اگر دیکھیں تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قانون نازل کیا. پہلے کہتا ہے نزل علیک الکتاب, نازل کی گئی تیرے اوپر کتاب, یعنی کیا نازل کی گئی؟ لکھائی, رائٹنگ, لکھا ہوا. جو کہتے ہیں نا بھائی آپ کوئی بات کرتے ہیں, آپ کسی سے عام طور پہ کسی سے ڈسکشن کریں, کوئی بات چیت کریں, بھائی آپ کی جو بات کر رہے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو اللہ نے یہ ساری جو, کیونکہ انسان جو ہے کہتے ہیں آپ جو بات کریں لکھ کے دیں مجھے, آپ یہ جو لکھائی ہے نا, آپ جب آدمی لکھ کے دیتا ہے نا تو وہ اپنا ایک طرح پروف دے رہا ہے کہ یہ لکھا, اور قیامت کے روز بھی آپ اپنی لکھائی دکھائیں گے, لکھا ہوا جو آپ عمل کر رہے ہیں. تو جب آپ سے میں لکھوانے کو مانگتا ہوں تو اس لیے کہ میں چاہتا ہوں آپ پروف دیں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے. تو جب اللہ نے کہا نازل کی تیرے اوپر کتاب, یعنی لکھا ہوا نازل کیا, رائٹنگ نازل کی, لکھا ہوا, کہ یہ نہ کہہ سکے بھائی یہ ہوا میں سے بات ہے, لکھائی نازل ہوئی ہے, رائٹنگ, کتاب. کتاب کے معنی لکھا ہوا. یہ لکھائی جو آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا عربی, یہ اللہ نے نازل کی ہے.
کیونکہ اگر آپ اس کی اگر اسٹڈی کریں قرآن مجید کی عربی کے اندر تو جو گرامیرینز ہیں انہوں نے یہ تک بتانے کی کوشش گرامیٹیکلی مسٹیکس ہے عربی قرآن کے اندر. کہیں سواد لکھا ہوا ہے تو سین سے لکھا ہے, دیکھا ہوگا میں سواد لکھا ہوتا ہے کہیں پر پڑھنے میں دیکھیں آپ, اور وہ اپیرنٹلی آپ کریکٹ کرتے نہیں مگر ویسے جیسا لکھا ویسے اس کو کوئی چھیڑ نہیں رہا ہے. تو اپیرنٹلی بہت سی آبجیکشن لوگوں نے کہ بھائی قرآن میں عجیب طرح کی باتیں عجیب طرح لکھا ہوا ہے, تو وہ لکھائی کو کوئی چھو نہیں رہا ہے, جیسا لکھا ہوا ہے وہ اللہ کا نازل کردہ ہے. تو اللہ نے نازل اس میں پہلے کیا معنی پتہ چلا, نازل کی تیرے اوپر لکھائی کتاب بالحق, حق کے ساتھ, مصدق لما بین یدی, تصدیق کری جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے سامنے. اس کی ویریفیکیشن آپ کیسے کریں گے, آپ کے سامنے یہاں لکھا ہوا آپ کے سامنے میں پڑھ دوں آپ سامنے ویریفائی کر رہے ہیں. وانزل التوراۃ, اور نازل کی تورات, تورات نازل کیا, یہ نازل کی تورات. تورات کے مطلب آپ اس کے معنی رکھیں, نازل کیا قانون, تو لکھائی نازل کی, کتاب نازل کی, تورات مطلب قانون نازل کیا, اور انجیل نازل کری, خوشخبری نازل کری. یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ الگ صفاتی نام کے اندر الگ ہے. یہ تورات قانون نازل ہوا ہے, ایک الگ چیز ہے, قانون ہے. انجیل نازل کری, خوشخبری نازل ہوئی ہے, اور پہلے سے من قبل, پہلے سے لوگوں کی ہدایت کے لیے, یہ کوئی بعد میں نازل نہیں, یہ ہمیشہ پہلے سے اللہ کہہ رہا ہے پہلے من قبل, پہلے سے لوگوں کی ہدایت کے لیے قانون اور انجیل خوشخبری نازل کری. وانزل الفرقان, اور نازل کیا فرقان, فرق کرنے والا. تو اب فرق, فرقان کے معنی ہوتے ہیں فرق کرنا, ڈیوائڈ کرنا, ڈیویژن کر دینا, ڈفرینشیٹ کرنا, یا کرائٹیریا ٹو جج بٹوین رائٹ اینڈ رانگ, حق اور باطل کا فرق کرنا, کرائٹیریا. قرآن از اے کرائٹیرین, فرقان, قرآن فرقان ہے, جو کرائٹیریا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے, وہ بھی اللہ نے نازل کیا ہوا ہے. یہ چار ایسپیکٹ یا اس کے لفظ کے معنی اللہ نے نازل کیے. یہ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر کتاب میں, پڑھائی کر رہے ہیں یعنی قرآن کر رہے ہیں, لکھے ہوئے کو پڑھ رہے ہیں. تو ابھی تک تو یہ پتہ چلا ہے کہ اللہ نے قانون بھی نازل کیا تورات, اللہ نے انجیل خوشخبری بھی نازل کری, خوشخبری, فرقان فرق کرنے, اور کتاب لکھا ہوا یہ اللہ نے نازل کیا. اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چل گیا یہ اللہ نے نازل کیا ہے, اور پڑھا ہم نے یہاں پر. اب آگے دیکھیے کہ اب کتاب جو ہے یہ جو ہمارے پاس اس کو جس کو کتاب کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے, اس کتاب کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں. آل عمران تیسری سورت اس کی 7ویں آیت, هو الذی انزل علیک الکتاب, کتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب. وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی, اس میں محکمات احکام والی آیتیں نشانیاں ہیں, وہ کتاب کی ماں ہے, اور دوسری متشابہات ملتی جلتی آیات نشانیاں ہیں. پر جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے بس وہ اتباع کرتے ہیں جو اس سے متشابہ ملتے جلتا ہے, دل فریبی ڈھونڈتے ہیں اور اس کی تعویل ڈھونڈتے ہیں, اور سوائے اللہ کے اس کی تعویل کو ہی نہیں جان سکتا. اور علم میں جو مستحکم ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایمان لائے, سب ہمارے رب کے پاس سے ہیں, اور دانش مندوں کے سوا کوئی نہیں یاد رکھ سکتا. اب اس وقت اب یہ جو آیت ہے اس میں ہم نے پورشنز کے اندر ڈسکس کرنا ہے. اس میں اللہ فرماتے ہیں پہلے وہی ہے جس نے هو الذی انزل علیک الکتاب, وہی ہے جس نے تمہارے اوپر تیرے اوپر کتاب نازل کری, کتاب لکھا ہوا. یہ دیکھیے یہ کتاب لکھائی رائٹنگ فارم میں کتاب لکھا ہوا اللہ نے نازل کیا, کتاب نازل کری, تیرے اوپر کتاب نازل کری. منہ آیات محکمات, اب اس لکھے میں اللہ نے فرمایا اس سے آیات ہیں, اس میں سے آیتیں ہیں محکمات, احکام والی آیتیں. یعنی کتاب مطلب ٹوٹل تو اللہ نے کہہ دی کتاب نازل کر دی, اس میں سے جو آیات ہیں یہ جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں آیتیں محکمات جس میں احکام ہے, حکم ہے, احکام والی آیتیں. ہن ام الکتاب, وہ کتاب کی ماں ہے, فاؤنڈیشن, سورس, اوریجن, ماں.
وہ اخر متشابہات، اور دوسری آیتیں جو ہیں وہ متشابہ ہیں، ملتی جلتی آیتیں. تو اب یہاں پر میں اس سے آگے جانے سے پہلے دو یہ جو آیتوں کے ایسپیکٹس ہیں ہم ڈسکس کریں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کتاب اللہ نازل کر رہا ہے اس کے اندر اپیرنٹلی، جیسے میں مثال کے طور پہ ہاتھ میں رکھوں، جس طرح کہ ان کی اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے اور نیو ٹیسٹیمنٹ ہے، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، اگر ہم اس کتاب کو ہم بھی اپیرنٹلی سمجھانے کی دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں، جس کو ہم یہ کہیں کہ اس میں صاحب آیتیں جو ہیں یہ محکم آیتیں اور یہ متشابہت آیتیں، آدھی آدھی کر دیں. سپوز ایسی ہے نہیں لیکن میں بتا رہا ہوں. تو احکام والی آیتیں جس میں اللہ کا حکم ہے، وہ جو ایسپیکٹ ہے وہ کتاب کی ماں ہے. جس میں اللہ کا حکم ہے، احکام ہے، لکھا نا، اس میں سے محکمات آیتیں ہیں، نشانیاں، وہ کتاب کی ماں ہے. تو یہ کتاب پوری ٹوٹل کتاب میں سے اتنی آیتیں اگر فرض کی احکام والی آیتیں، تو اس کو اللہ کہہ رہا ہے کتاب کی ماں. سپوز اتنی آیتیں، اور بقیہ جو ہے وہ سمجھے متشابہت ہے، ملتی جلتی ہے. تو ہم پہلے یہ دیکھیں گے یہ احکام والی آیت کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. تو نیکسٹ آیت پیج پہ جائیے، پھر واپس بعد میں آ جائیں گے. سورہ مائدہ اس کی 43 آیت ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور وہ تجھے کیسے حاکم بنائیں گے اور ان کے پاس تورات قانون ہے، اس میں اللہ کا حکم حکومت ہے، پھر اس کے بعد وہ پلٹ جاتے ہیں اور وہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں. اب یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سے بات کر رہا ہے. وہ کیسے تجھے حاکم بنائیں گے؟ ان کے پاس تورات ہے، قانون ہے، ان کے پاس تورات ہے، قانون ہے، اور اس تورات میں اللہ کہہ رہا ہے فیہا حکم اللہ. تورات قانون میں کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. تورات کے معنی تھا قانون، تورات کے معنی قانون، اور قانون میں کیا ہے؟ اللہ کے احکامات ہیں، حکم. تو جو احکامات اللہ کے آیات میں لکھے ہیں، یا وہ آیتیں جس میں اللہ کے احکامات ہیں، اس کو کہتے ہیں محکمات آیات، احکام والی آیات، احکام والی آیات، محکمات آیات. یعنی وہ آیات جس میں وہ ڈسکرائب کر رہا ہے یا اپنے احکام بیان کر رہا ہے، اس کو کہیں گے محکمات آیات، حکم والی آیات، احکام والی آیات. تو یہاں یہ پتہ چل گیا کہ وہ جو احکام والی آیات ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تورات، اور وہ ہے کتاب کی ماں. کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے. تو ہمیں کیا حکم احکامات کہاں ہیں؟ کہاں پر احکامات؟ کتاب کے اندر جو آیات حکم بیان کر رہے ہیں اللہ کا، وہ احکام والی آیتیں جتنی ہیں وہ تورات ہے. یہ اس سے ہمیں پتہ چل گیا اس کو کتاب کی ماں کہا گیا اس پچھلی آیت میں. تو کتاب کی ماں وہ ہو گئی احکام والی آیتیں، وہ تورات ہیں. تو کتاب کا وہ پورشن جس میں اللہ کے احکامات ہیں وہ تو تورات ہو گئی، کتاب ہو گئی. اس کے اندر جو احکام والی آیت ہو گئی، محکمات آیتیں ہو گئی، وہ تورات ہو گئی، اور وہ کتاب کی ماں ہو گئی. اور دوسرے لکھا تھا وہ خرو متشابہات، اور دوسری جو آیتیں ہیں وہ ہیں ملتی جلتی متشابہات. اب یہ دوسری آیت کو جو ملتی جلتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے پھر آپ ایک نیکسٹ پیج پلٹ لیں. سورہ زمر 39 کی 23 اس میں لکھا ہے اللہ نزل احسن حدیث کتاب متشابہ مثانی. اللہ نے نازل کی احسن حدیث. اب ایک اور لفظ آ گیا عربی میں، حدیث. اب عربی کا لفظ ہے حدیث، اس کے معنی اردو میں ہوں گے واقعہ. کوئی واقعہ یا کوئی ایونٹ، انگریزی میں ایونٹ، یا کوئی نریشن، کوئی نریٹ کرے، اس کو حدیث کہتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے نازل کی بہترین حدیث، یعنی بہترین واقعہ اللہ نے نازل کیا. کتاب لکھا ہوا، متشابہ ملتی جلتی حدیث، مسانی دہرائے ہوا.